فطرت یہ ہے کہ آئی ایم اے ویری ینگ گرل, میں چاہتی ہوں کہ خوب میک اپ کروں, اچھی لگوں, بازار میں گھوموں, لوگوں کو اٹریکٹ کروں. اور اسلام آپ کا کہتا ہے کہ نو اٹ از ناٹ الاؤڈ. تو اسلام کہاں دین فطرت ہوا؟ ہماری فطرت تھی کہ ہم اس طرح گھومیں اور آپ نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی. تو یہ فطرت کہاں ہوئی؟ اچھا جب اس نے سوال کیا نا, ہم فیوز ہو گئے, یار یہ تو پھنسا دیا اس نے. پھر ہم نے اپنے رب سے دعا کیا, 3-4 سیکنڈ کے اندر ہم کو جواب آ گیا. جواب دیا کون؟ پروردگار عالم نے. وہی بات ڈالتا ہے دماغوں میں. ہم نے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ, تمہاری شادی ہو جائے, تمہاری شادی ہو جائے, شادی ہونے کے بعد غور سے سنیں کیونکہ یہ مثال اگر نکل جائے گی نا تو یہ پورا پوائنٹ چلا جائے گا. تمہاری شادی ہو جائے, تمہارا شوہر بازار میں جائے, وہاں پر مختلف قسم کی عورتیں جو ہے وہ میک اپ کی گھوم رہی ہیں, تمہارے شوہر کو اٹریکٹ کر کے انہوں نے تمہارے شوہر کو پھنسا لیا. وہاں سے جب آیا تو اب وہ پھنس کر کے آیا. یہ بتاؤ تم ایز اے بیوی کیا چاہتی ہو, کہ شوہر وہاں سے سیف لوٹے یا پھنس کے لوٹے؟ کیا تمہارا نیچر ہے؟ انہوں نے کہا سر کون پسند کرے گا, ہر آدمی چاہتا ہے اس کا شوہر اس کا رہے. ہم نے کہا تمہارے شوہر کی حفاظت کیسے کی جاتی؟ بھئی اگر یہ اجازت دے دیتا کہ مارکیٹ میں جو ہے میک اپ کر کے گھومو دوسروں کے لیے تو تمہارا شوہر پھنستا. تمہارے شوہر کی حفاظت کے لیے قانون بنا ہے, ہمارے لیے نہیں بنایا گیا ہے. ہمارے لیے یہ بات نہیں بنائی گئی, بلکہ تمہارے لیے یہ بات بنائی گئی کہ تمہارا شوہر محفوظ رہے. ہاؤ وی کین پروٹیکٹ یور ہسبینڈ, اس وجہ سے دیا. تو حقیقت کیا ہے کہ ہماری عورتیں بھی بیچاری جو اعتراض کرتی رہتی نا, وہ کبھی, اسی لیے میں نے ایک جملہ بیچ میں کہا, اگر آپ نوٹ کریں گے تقریر میں, کہ عورت کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری پابندیاں عائد کی گئی ہیں. آپ اس کو جتنا چاہیں ایکسپلین کر لیں, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. ہمیشہ اسی بات کو مد نظر رکھا گیا ہے. لہذا اللہ کے رسول نے جب رحمت کی تو اس نے ایسی رحمت کی کہ طلاق کا حق دے دیا. اب سوال یہ ہوا کہ عورت اگر کوئی پریشان ہو گئی, اس کو خلا کا حق دے دیا, بیلنس رہے معاملہ کہ تم سے نہیں بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے, ایک صحابیہ آئیں, کہا اللہ کے رسول ہمارے شوہر سے میں چاہتی ہوں علیحدگی ہوں. خود انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ ان کو مہر واپس کر دیا, علیحدہ ہو جائیے. یہاں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جملہ کہا جائے کہ میرج از ڈیسائیڈڈ ان دی ہیون, کہ میرج اوپر ہو چکی ہے, اب اگر وہ پاگل ہے تو بھی بیوی ہے, شوہر پاگل ہے تو تمہارا شوہر ہے. نہیں, اللہ نے زندگی دی ہے کہ پیس کے ساتھ گزاریں. اگر ایسی کوئی معاملہ ہے تو دونوں الگ ہو کر کے اپنی زندگی گزاریں. ایسے قانون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس سے دونوں کے لیے کیا ہو, رحمت ہو. اور فرد کی آزادی, جیسے میں نے کہا کہ اتنا فرد کو آزاد نہ کیا جائے کہ وہ معاشرے کو کیا کرے, ڈسٹرب کرے. اس کے بعد دین اور دنیا کو اکٹھا کرنا, دین اور دنیا کو اکٹھا کر. یہ تو آج تک لوگ کنفیوز ہیں, کہتے ہیں صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے. نبی کے امداد نے فرمایا کہ کوئی آدمی پیار سے اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے نا تو یہ بھی ثواب ہے. اب دیکھو ثواب کا کتنا ہو, روزانہ کھلا سکتے ہو, ثواب لوٹ سکتے ہو, کتنا آسان طریقہ ہے. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ لوگ تو اپنے خواہش کی وجہ سے اس کو کھلاتے ہیں, اس کو بھی آپ نے ثواب کہہ دیا. آپ بتائیے اس سے بہتر رحمت کیا ہو سکتی ہے. کتنا دین اور دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا. یعنی چھوٹی سی بات ہے, میں نے سب سے نچلے درجے سے مثال شروع کی, حالانکہ اس کے بڑے درجات ہیں, بڑی اس سے باتیں کی جا سکتی ہیں کہ دین اور دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اکٹھا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک ازواج مطہرات بڑی نماز کی شوقین تھی, ساری شوقین تھی. ایک صاحبہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں ایک رسی کی گانٹھ لگائے ہوئے تھے, لمبی نماز پڑھتی تھی اور وہ گانٹھ پکڑے رہتی تھی, جب نیند آتی نا تو اس کو سنبھل جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نوٹس کی یہ کیا لٹک رہا ہے یار, تو ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا باندھ رکھا ہے. تو انہوں نے سوچا نا بڑا اپریشیٹ کریں گے ہم, جب کہیں گے جواب دیں گے, بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرائیں گے. کہا اللہ کے رسول یہ جو ہے نا میں نماز پڑھتی ہوں, جب تھک جاتی ہوں نا نماز پڑھتے پڑھتے تو اس کو پکڑے رہتی ہوں اور ہی گرتی نہیں ہوں. آپ نے فرمایا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے. یہ آنکھ اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اس کو ستا ستا کے مار ڈالو, نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے, ایک صاحبہ آتی ہیں, آ کر حضرت عمر سے کہتے ہیں امیر المومنین میرا شوہر دن بھر جو ہے روزے رکھتا ہے اور رات میں نماز پڑھتا ہے. حضرت عمر نے کہا بڑا اچھا بڑا نیک شوہر ہے. بغل میں حضرت عبداللہ بن ابی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے مسئلے کو حل کیجئے. کہا یہ تو اپنے شوہر کی تعریف کرنے آئی ہے. کہا نہیں. اچھا وہ کہی, اس نے سوچا حضرت عمر سمجھ لیں گے بات کو, حضرت عمر نہیں سمجھ پائے. وہ کہہ کر کے بیچاری مارے شرم کے آگے کچھ بولی نہیں, اس کو تشریح نہیں کی چلی گئی. جب جانے لگی
تو حضرت عبداللہ بن ابی نے کہا کہ وہ شکایت لے کر آئیے شوہر کی. کہا میں تو نہیں سمجھا. کہا بلاؤ. بلایا. کہا بھائی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے رات کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ کہا یہی بات ہے. بلایا. کہا دیکھو ان کے شوہر کو بلایا کہ پہلے تحقیق کی. ایک ہی طرف سے ان کا فیصلہ نہیں کیا جیسا ہم لوگ کرتے رہتے, ایک طرفہ سنے اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. اس کو بھی بلایا شوہر کو, بلا کر کے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہارے خلاف ہے, صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو صحیح ہے. انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ خوب بھانجو بڑا ثواب مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب وہ آئے تو کہا ہاں میں ایسا کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا آپ نہیں کر سکتے. تو عبداللہ بن ابی سے کہا کہ بھائی مسئلہ تم ہی سمجھو, فتویٰ بھی تم ہی دے دو. کہا ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ 3 دن تک ایسا کر سکتے ہیں, چوتھے دن ایسا نہیں کر سکتے. یعنی چوتھے دن یہ چاہیں روزہ بھی رکھیں اور رات بھر نماز پڑھیں, اس کی اجازت نہیں ہے. خیر فیصلہ صادر ہو گیا. حضرت عمر نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا کہ یہ 3 دن تم نے چھوڑا, چوتھے دن کا کیوں فیصلہ کیا, یہ کون سی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس کی 4 بیوی ہوتی تو اس کا چوتھے دن نمبر آتا نا, تو 3 دن تک تو اس کو برداشت کرنا چاہیے, اس وجہ سے یہ فیصلہ ہم نے دیا ہے. بات سمجھے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دین اور دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جو ہے وہ اکٹھا کیا, میرا اپنا اندازہ ہے کہ آج بھی دنیا, اور کبھی کبھی مسلمان بھی اس بات میں کہتے ہیں دنیاوی زندگی آخرت, کوئی زندگی نہ دنیاوی. حضور نے فرمایا الدنیا مزرعہ الآخرہ, کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں پر ہی تم کو کرنا ہے اور آخرت میں لینا ہے. صحابہ, میں جو سمجھا ہوں صحابہ کی زندگی بڑی فضیلت والی زندگی ہے, لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کروں صحابہ کی جو سب سے بڑی شان ہے نا, وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ نے بڑی شان سنی ہوگی, یقینی بات ہے, علماء کہنا میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں. ایک مرتبہ ایران کے CID ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا کہ یہ جو دیوانے قسم کے لوگ ہیں یہ سپر پاور سے ٹکر لینا چاہتے ہیں, ذرا ان کی رپورٹنگ کرو کہ یہ ہیں کیا لوگ. CID آتا ہے, مدینے گھومتا ہے, 4-5 مہینے گھومنے کے بعد جا کر کے رپورٹ لگاتا ہے. وہ رپورٹ لگاتا معلوم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب ایسے افراد دنیا میں پائے نہیں جاتے کہ راتوں میں رہبان باللیل و فرسان بالنہار. اس نے ایک ہی جملے میں رپورٹ لگائی کہ دن میں یہ گھوڑ سوار ہیں اور رات میں ایک دم اللہ والے ہیں. ایسے لوگ کبھی دنیا میں نہیں ہوئے. ایسے لوگ تو بڑے ہوئے کہ عبادت میں لگے رہے تو دنیا چاہے جدھر گئی, چاہے ہم سے کوئی مطلب نہیں, اور اگر دنیا میں ایک دم ویست ہو گئے تو دنیا ان کی بنی رہی. ایسا نہیں ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں کو اکٹھا کیا. بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا, کہ ایک بڑے بزرگ تھے, صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کہا بڑے بزرگ تھے. اب وہ جو بزرگ صاحب تھے وہ اتنا عبادت کرتے تھے کہ دن رات مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے. اب ہوا یہ کہ پورا گاؤں کرپٹ ہو گیا, نیکی نام کی چیز نہیں. اللہ کو بڑا غصہ آیا, جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ پوری بستی کو پلٹ دو. اچھا جبریل علیہ السلام بھی سمجھے, کہا اللہ تعالیٰ ایک تو مصلی ہی نہیں چھوڑتا اس میں, اس کو بھی پلٹ دینے کا کیا؟ جبریل علیہ السلام بھی گویا ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا نیک ہے جو مصلی والا ہے. تو کہا جبریل علیہ السلام سے کہ اس کو پہلے پٹکو, اس کو پہلے پٹکو. پوچھا کیوں اللہ؟ کہا کہ میرے دین کی دھجیاں اڑتی رہیں, اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا. یہ کیسا سمجھ رہا تھا؟ اس کو سمجھ رہا تھا کہ دنیا کرپٹ ہوتی گئی اور یہ اپنے مسلح میں مست رہا, اس کو پہلے پٹکو. ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس میں دین اور دنیا کو اس حد تک لا کر کے کیا کیا گیا ہے, کلوز کیا گیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی, اتنی بڑی رحمت ہے. باخدا کہتا ہوں میں جب کبھی اس پر سوچتا ہوں نا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری ہر چیز کو